قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 9ویں رکوع میں آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے گھاٹا اور نقصان ہی بڑھتا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کو اپنا رہنما مانتے ہیں اور اپنے کو اس کتاب کا امین سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ قرآن رحمت اور شفا ہے، اور ان کی تمام ذہنی، نفسانی، اخلاقی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ پر جو ظالم اس قرآن کے حکم کو بکواس سمجھ کر اسے جھٹلا کر اس کی ہدایت سے منہ موڑے، اس کتاب کو مانتے ہوئے بھی اس کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر عمل نہ کرے اور اپنی منمانی زندگی جیے، تو گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ان کے اس حالت پر بھی نہیں رہنے دیتا جو اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے تھی یا اس کے جاننے سے پہلے تھی، بلکہ یہ قرآن انہیں الٹا گھاٹے میں اور نقصان میں زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قرآن مجید آیا نہیں تھا یا جب تک وہ قرآن مجید کو جانتے نہیں تھے، ان کا گھاٹا صرف جہالت کا گھاٹا تھا۔ پر جب قرآن ان کے سامنے آ گیا اور اس نے حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا، تو ان پر خدا کی حجت پوری ہو گئی۔ اب اگر وہ قرآن مجید کے حکموں کو رد کر کے گمراہی پر اڑے رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انجان نہیں ہیں بلکہ ظالم ہیں، حق کو چھوڑ کر باطل کی اور جھکے جا رہے ہیں۔ یہ گھاٹا اور نقصان ہی نقصان ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت قوم ہے جس کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، تمام گھٹ بڑھ کے پاک اور ٹھیک ٹھیک انہی لفظوں میں موجود ہے جن لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت قوم ہے جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتی ہے اور پھر بھی ان کی برکتوں اور بے حساب نعمتوں سے محروم ہے۔ قرآن پاک ہمارے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ اس کو پڑھے اور سمجھے، اس کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ یہ قرآن ہم کو خدا کی زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی ہدایت سے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر دکھا دیا۔